اہل حدیث اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ شیخ محقق ہے کہ جو حضور کی حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والا ہے. آج جس کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, لیکن یہ جو فرقہ ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتھینٹک ہے. یہ تین چونکہ اہل تشیع کا ایک اعلاز ہے. میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرنے لگا, میں آپ کو بات سمجھانے لگا. علماء جانتے ہیں ابن کثیر کون ہے, تاریخ میں ایک بڑا معتبر نام ہے. اس نے لکھا ہے, اور یہ سب کے ہاں کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے سنت, چونکہ جہاں پر اہل بیت کی بات آتی ہے نا, وہاں پر یہ اپنے بغض کا اظہار ضرور کرتا ہے, لیکن ہم ساری روایات نہیں مانتے. لیکن زیادہ تر ان کی روایات جو ہیں, اس لیے کہ ہم امام محمد رضا کے ماننے والے ہیں, نہ ہم اہل بیت کا بغض برداشت کرتے ہیں اور نہ کسی کو صحابہ کے خلاف بھونکنے دے سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, جو صحابہ کو بھونکنے والا ہو وہ بھی میرے امام محمد رضا کا باغی ہے. اور یہ جراثیم جب آپ کو پتا ہے بھائی, آپ منڈی میں بڑے, میں تو گاؤں دیہات میں ہوتا ہوں, لیکن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے یہ جراثیم کسی شہر کی طرح بہت زیادہ ہے. نہیں فلانے کا نام نہیں لینا, فلانے کا نام نہیں لینا. میں نے کہا اگر تو اپنے استاد سے پڑھے, استاد سے پڑھے تو کہتا میرے استاد کا نام نہیں لینا, یا استاد کہتا میرا شاگرد بڑا معتبر ہے اس کا نام نہیں لینا. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے صحابہ کو تو دیکھ, اور ان کو پڑھاتے ہوئے میرے محمد عربی کو تو دیکھ, پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ صرف حضور کا انتخاب نہیں ہے, یہ تو وہ پیارے ہیں جن کو چن کر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا. اسی لیے نا وہ ہمارا کراچی والا بابا ہمیں جو بھی ملا نا بے مثال ملا ہے, بے مثال ملا ہے. سچی بات یہی ہے. ایک بابا تو اس نے نعرہ دیا لبیک کا, مزار میں چلے گئے لیکن لبیک کا نعرہ وکیل بھی لگا رہا ہے, لبیک کا نعرہ. اب کیا ہوا, اب بارات جا رہی ہے, پہلے ڈھول دھماکے ہوتے تھے, اب دیوانے جھومتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہی تجدید علماء کی توجہ کے ساتھ یہی تجدیدی کام ہوتا ہے. اور دوسرا ہمارا کراچی والا بابا, اس نے کہا کہ میں تمہیں بندہ پہچان کرنے کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. بابا وہ نسخہ کیا ہے؟ کہا اگر تم نے دیکھنا ہو نا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے, تو بس یوں کہا کرو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. نہیں میرے خیال سے دوسری پارٹی کا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے نا, سارے آپ خود ہی ہیں نا. ہر صحابی نبی جنتی. نقیب صاحب نے کہا تھا ہاتھ اٹھائیں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ہاتھ قیامت والے دن تمہاری گواہی دیں گے. ہر صحابی نبی حضور کے یاروں کی بات آ جائے تو پھر جو ہے وہ عاشق جھنڈا رہے, یہ ہو نہیں سکتا. ابن کثیر انہوں نے لکھا ہے, توجہ فرمائیے گا, لکھا ہے, روایت لے کر آئے ہیں, جس دن میرے محبوب کریم کی ولادت لا سعادت ہوئی نا, تو اللہ صبح کے وقت ایک یہودی جو ہے وہ چیختا چلاتا ہوا مکے میں داخل ہوا. جو بندہ اسے ملتا نا تو اسے پوچھتا, وہ بتاؤ آج ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے, اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا, ہمارے یہاں تو بیٹا نہیں پیدا ہوا. وہ کہتا کہاں بیٹا پیدا ہوا, ایک سے پوچھا, دوسرے سے, تیسرے سے. ابن کثیر کہتے ہیں جب پوچھ چکا نا بہت سارے, تو ایک سنجیدہ بندہ اس سے ملا. اس نے کہا وجہ کیا ہے, کیوں پوچھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں صرف خالی یہودی نہیں, نوجوان ذرا توجہ فرمائیے گا. کہنے لگا میں آسمانی کتابوں کا ماہر بھی ہوں, اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس دن نبی آخر الزمان دنیا میں جلوہ گر ہوں گے, اس دن آسمان پر ایک مخصوص ستارہ نمودار ہوگا. اور آج رات کو وہ ستارہ میں نے دیکھا ہے. اختیار اپنا اپنا ہے نا جی, ہمارا اختیار بلبوں تک ہی ہے, ہمارا اختیار تو لائٹوں تک ہی ہے, ہمارا لڑیوں تک ہی ہے. ہم تو یہ 100-150 روپے کی لڑی لے کر گھر کے اوپر لگا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ چراغاں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جس دن اللہ کا نبی جلوہ گر ہو, اس دن اللہ چراغاں کے لیے خاص ستارے کا اہتمام فرمایا کروایا. آخری نبی جب جلوہ گر ہوں گے تو وہ ستارہ نمودار ہوگا. میں نے آج رات کو ستارہ دیکھا ہے. کسی نے کہا باقی تو نہیں پتا, لیکن عبد المطلب کے جو شہزادے فوت ہو گئے تھے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس نے کہا گھر کہاں پر ہے, گھر کہاں پر ہے, بتایا
پہ گھر ہے. ابن کثیر کہتے وہ چلتا ہوا آیا اور کہا اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب لایا گیا ہمارے ہاں بچے کو دیکھنے کے لیے جب کوئی جاتا ہے چہرہ دیکھتے ہیں نا, توجہ ہے آپ کی, چہرہ دیکھتے ہیں نا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے چہرہ نہ دکھاؤ, مجھے اس کی پشت دکھاؤ, پیٹھ دکھاؤ. جب اٹھایا گیا نا اور پشت دکھائی گئی, میرے محبوب کی پشت مبارک دکھائی گئی, تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. ہوش میں آیا جب تو پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. اے یہودی بتا تو صحیح, چہرہ تو دیکھا نہیں ہے, پشت پہ تجھے کیا نظر آیا. وہ کہتا ہے میری آنکھ سے دیکھو, اس کی پشت پر مجھے مور نبوت نظر آ رہی ہے. ابن کثیر کہتا ہے میں نے آسمانی, وہ جو یہودی عالم تھا وہ کہتا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا, آسمانی کتابوں میں پہلے والی آسمانی کتابوں میں تھا جو نبی آخر الزماں ہوگا اس کی پشت پر مور نبوت ہوگا, اور ان کی پشت پر وہ مور نبوت ہے. یہودی کہتا ہے میرے علم کے مطابق یہ آخری نبی ہے, نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے, اور کہنے لگا بنی اسماعیل والوں مبارک ہو, آج کے بعد اللہ نے سارے جہاں کی سرداری تمہیں عطا فرما دی. کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو کہا جاتا ہے وہ عالم علامہ زمان تھا, اس نے لکھا ہے تو صحیح لکھا ہوگا. میں نے کہا یہ 40 سال کا واقعہ ہے یا پہلے دن کا واقعہ ہے, 40 سال کا واقعہ ہے یا پہلے دن کا واقعہ ہے. کہا جی پہلے دن کا واقعہ ہے. تو میں نے کہا پھر کس زبان سے اپنے مقتدیوں کو کہتا ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے. میرا نبی تو جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں, اللہ نے اس سے پہلے اپنے سور محمد کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا. میں بھی ایک شعر پڑھوں گی, ترنم تو مجھے آتی نہیں ہے لیکن میں بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت میں لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت یہ پہلا سجدہ کون سا ہے؟ فرمایا تم نے حضرت آمنہ سے نہیں پوچھا بھئی یہ پہلا سجدہ کون سا ہے؟ میرے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں, باقی جہاں پر اور بہت سارے عجائبات قدرت حضرت سیدہ آمنہ نے دیکھے, وہاں پر ایک عجیب منظر یہ بھی تھا, حضور آئے ہیں تو آگے ہی میرے نبی نے سجدہ فرمایا ہے. اب یہاں پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہوئے ہو, سجدہ صرف ماتھا رکھنے کو نہیں کہا جاتا, سجدہ صرف ماتھا نیچے رکھنے کو سجدہ نہیں کہا جاتا. بعض نادان تو کوئی تھوڑا سا اگر جھک بھی جائے نا تو کہتے ہیں تو قبروں پہ سجدہ کر دے. میں کون کمیاں, تجھے کس نے سند دے کے ممبر پہ بٹھایا ہے, کس نے سند دے کے ممبر پہ بٹھایا ہے. سجدہ جب تک معرفت نہ ہو, علم نہ ہو, اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا. رکھنے کو صرف سجدہ نہیں کہتے. حضرت آمنہ کے یہ الفاظ موجود ہے سبل الخدا والرشاد فی سیرت خیر العباد, امام صالحی نے لکھا ہے میرے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو حضور نے زمین پہ پہلا سجدہ فرمایا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے پہلا سجدہ فرمایا نا حضور نے جب اس میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. میرا بریلی کا شہنشاہ کہتا ہے جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. یہ سال کے بعد کرنے والا کام عادت نہیں ہوتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سر کھجاتے رہتے ہیں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ داڑھی کے ساتھ میں کرتے رہتے ہیں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دانتوں کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں. امام محمد رضا کہتے ہیں سمجھو ذرا اسے, جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, کہا اگر وہ نہیں بھولے ہیں نا تو غلامی کا حق یہ ہے کہ جس گلی میں سے بھی گزر اپنے نبی کا ذکر بھی کرتا رہے, نبی کی ذات میں درود و سلام بھی پڑھتا رہے. سجدہ کیا, سجدہ کر کے حضرت آمنہ کہتی ہے ساتھ میں دعا بھی مانگی.
رب حبلی امتی، فرمائیے گا رب حبلی رب حبلی امتی۔ نوجوان ذرا توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ میری امت میں مجھے ہبہ کر دے، میری امت میرے سپرد کر دے۔ کون فرما رہا ہے؟ عمر مبارک کتنی ہے؟ ابھی چند گھنٹے یا ایک گھنٹہ بھی ہے ولادت کے متصل بعد۔ اب ایک مثال سمجھیے گا، جملہ تو آپ نے جو حضور کی مبارک الفاظ تھے وہ تو سن لیے۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھائی آپ کا مکان ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں ہے میرا مکان۔ وہ کتنا ہے؟ 5 منزلہ۔ کہاں پہ ہے جی؟ وہ ابھی بنا نہیں۔ یا آسان کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، ہم میں سے جو میرڈ ہے نا، شادی شدہ ہے، ان سے کوئی بندہ پوچھے بھائی آپ کی اولادیں ہیں؟ آپ کہیں گے یہاں بچے ہیں میرے الحمدللہ۔ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے جو شادی شدہ ہے، کہا 4 ہے۔ آگے سوال کی کوئی تو نہیں بنتی جب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ سوال تو نہیں بنتی جب آپ کی شادی ہوئی ہے؟ بھائی جب وہ کہہ رہا ہے میرے بچے 4 ہیں تو شادی ہوئی ہے تو بچے ہیں، اس لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے، کسی سے پوچھے بھائی آپ کی اولاد ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں 2 بچے ہیں، تو مطلب یہ ہے بھائی آپ شادی شدہ ہیں۔ تو جس طرح سے اولاد کے لیے لازم ہے شادی کا ہونا، اسی طرح سے اس مثال کی تشریح کوئی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس طرح سے اولاد کے لیے لازم ہے شادی کا ہونا، اسی طرح سے امت کے لیے لازم ہے نبوت کا ہونا۔ امت کے لیے لازم ہے امت اس کی ہوگی جو نبی ہوگا، امت اس کی ہوگی جو نبی ہوگا، اور جو نبی نہیں ہے امت کیسی؟ امت تب ہوگی جب نبوت ملی ہے۔ تو میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ رب حبلی امتی۔ کبھی آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کہتا ہے 40 سال کے بعد جا کر نبوت ملی ہے، تو آپ کبھی تو اتنا کہہ دیا کریں کہ مولانا اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو پھر بچپن میں نبی ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ بھائیو نبی نے ہر جگہ پہ ہمارے لیے دعا کی ہے، تمہارا مولانا ہی رو رو کے بتاتا ہے نا کہ نبی نے دعا مانگی ہے، تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اس امت کی بخشش کی دعا اس وقت بھی مانگی ہے۔ تو جب امت ہی نہیں تھی تو پھر دعا کیسی؟ اور جب دعا مانگی ہے تو بتا یہ دیا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ بلکہ میں علامہ محمود آلوسی کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں مشہور بات تو یہ ہے نا، یہ صرف علماء کے لیے ہے، خاصاں دی کلامہ آگے نہیں مناسبت، غور فرمائیے گا ذرا۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں مشہور تو یہ ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا۔ فرماتے ہیں کہ تفصیلاً تھا، یہ تفصیلاً تھا، اجمالاً جو قرآن ہے نا اللہ نے ولادت کے وقت ہی اپنے سونے محمد کو عطا فرما دیا۔ اجمالاً جو قرآن تھا وہ ولادت کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کو عطا فرما دیا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل طور پر تب ہی بیان ہوگی اور اولیاء کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب 40 سال کے بعد بات بیان کی جاتی ہے۔ تو پھر انجینئر جیسے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، اور نبی کے لیے معجزہ شرط ہوتا ہے، تو اس میں کمال کیسا ہے؟ لیکن تو تیرے عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد حضور نے اعلان فرمایا ہے نا ابھی ولادت حضور کی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ حضور کی صرف بیان کرنے کی صرف 23 سالہ مبارک زندگی نہیں ہے، 40 سال جو پہلے والے ہیں وہ بھی حضور کی مبارک زندگی بیان کرنے والی ہے۔ میرے محبوب نے بچپن بھی گزارا ہے، میرے محبوب حلیمہ سعدیہ کے گھر بھی گئے ہیں، میرے محبوب کریم نے ان کو بھی فیضیاب فرمایا ہے۔ اور میں ایک بات اور کر دوں یہاں پر، آپ توجہ فرمائیے گا ذرا، بس میں چونکہ ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اوورآل ماحول یہاں مسجد میں تو ماشاءاللہ بڑے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کسی کے لیے
کوئی دنیا کا فرق کسی نے میرے حضور کو نہیں پالا. جن کو سمجھ آئی ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے حضور کو کسی نے نہیں پالا ہے. زمانہ اگر پل رہا ہے تو محمد کے ٹکڑوں پہ حلیمہ نے بھی حضور کو نہیں پالا. حلیمہ نے بھی حضور کو نہیں پالا. وہ تو خود گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, قحط کی وجہ سے پریشان رہتی تھی. فیض تب ملا ہے جب میرے سونے مصطفیٰ کے قدم اس کے گھر میں لگے ہیں. یہ ایک عقیدے کی بات تھی, آپ اس کے اوپر آپ عقیدہ خود ہی نوٹ فرما لیجئے گا. حضور کو کسی نے نہیں پالا, میرے نبی نے سب کو پالا. اور پھر جب آئی تھی نا خود فرماتی ہیں, کہتی قحط تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میری تو سواری بھی اتنی کمزور تھی کہ میں پیچھے رہ گئی تھی. جب مکے میں داخل ہوئی تو چہرے کا رنگ بالکل سرد ہو چکا تھا. بھوک کی وجہ سے میں بھی, میرا بیٹا بھی, میری بیٹی بھی, میرا گھر والا بھی, ہر پورا کے اوپر دستک دی. ہم نے کہا ہمیں بھی دے دو خیرات. کہیں سے نہیں ملی. آخر میں کسی نے کہا جو اگر ہر جگہ سے ٹھکرا دیا جائے نا تو وہ بنی ہاشم میں جاتا ہے. وہ بنی ہاشم میں جاتا ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو سیراب کیا کرتا ہے.